بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو لیڈس گروپ آف کالجز میں ویلکم کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ سب بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ الحمدللہ اب ایف ایس سی میں انٹر ہو چکے ہیں۔ ایف ایس سی میں انٹر ہونے سے پہلے جو کچھ ہوا آپ اس کو بھول جائیں۔ 9th اور 10th کا لنک تو ضرور ہے ایف ایس سی کے ساتھ، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ جن اسٹوڈنٹس کے 9th اور 10th میں کم مارکس تھے ان کے ایف ایس سی میں بھی کم آئیں گے، یا جن اسٹوڈنٹس نے 9th اور 10th میں زیادہ مارکس لیے تھے ان کے اب بھی زیادہ آئیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسی سینکڑوں ایگزامپلز موجود ہیں کہ کچھ بچے جو 9th اور 10th میں بہت اچھے مارکس لے کر آتے ہیں، ایف ایس سی میں ان کے کم مارکس ہوتے ہیں، اور کچھ بچے جو 9th اور 10th میں کم مارکس لے کر آتے ہیں، ایف ایس سی میں ماشاءاللہ بہت اچھے نمبروں سے وہ اس کو پاس کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی زندگی کا ایک نیا موڑ ہے۔ ہمیں پھر سے محنت شروع کرنی ہے، ہمیں پھر سے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے، پھر سے اپنے جو خواب دیکھے تھے ان کی تعبیر کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو یہ بالکل نہیں سوچنا کہ اب ہم کیا کریں گے، ڈس ہرٹ نہیں ہوں۔ اچھے نمبر والے ان کے لیے بلکہ تھوڑا سا زیادہ پرابلم ہے، ان کو زیادہ کانشیس ہونا ہے۔ اب جو بچے 900 پلس میں ہیں یا 980 پلس میں ہیں یا 1000 پلس میں ہیں، تو جو اچھے بچے ہیں ان سے والدین کی امیدیں بھی زیادہ وابستہ ہیں۔ تو ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ امیدیں ٹوٹنے کا دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بچے جو تھوڑے سے ڈل اسٹوڈنٹس ہیں، جو تھوڑے سے کمزور ہیں، ان کے مارکس تھوڑے سے کم آئے ہیں، وہ بھی اچھے اسٹوڈنٹس بن سکتے ہیں محنت کر کے، کیونکہ مسلسل محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ مسلسل محنت سے آپ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی کام ہو اس کو پاسبل بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایف ایس سی میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، یہاں پر آپ جو ہے جب ایف ایس سی میں انٹر ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا ٹاسک ہے آپ کے آگے، انٹری ٹیسٹ کا۔ جو بھی اسٹوڈنٹ ایف ایس سی میں ایڈمیشن لیتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے ڈاکٹر بننا۔ اس کے ماں باپ کا بھی ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈاکٹر بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جو ایف ایس سی ہے یہ بہت ہارڈ ورکنگ ٹاسک ہے بیٹا۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ موڑ ہے جہاں پر آپ کا فیوچر طے ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک کروشل پیریڈ ہے۔ یہاں سے آپ کے فیوچر کا پلان ہوگا کہ آپ کون سی یونیورسٹی میں جائیں گے، آپ نے فیوچر میں کیا بننا ہے۔ تو یہ بہت ہی یوں سمجھے کہ یہاں پر آپ کا پوری جو لائف ہے نا وہ انہی 2 سالوں میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اردو میڈیم سے آنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو پرابلم ہوتا ہے کہ انہوں نے پیچھے 10 سال اردو میڈیم میں پڑھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے نمبر لے کر آتے ہیں اور بہت ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن اچانک سے جب انگلش میں بایو، فزکس، کیمسٹری، میتھ سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ بیچارے محنت بھی کرتے ہیں لیکن وہ زیادہ اچھے مارکس نہیں لے سکتے۔ بیٹا میرا سب سے جو پہلا مقصد ہے وہ ایسے بچوں کی ہیلپ کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرا لیکچر کچھ اس طرح سے ہوگا کہ سب لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں بایولوجی کو اس کی پیئرنگ سکیم کے ساتھ۔ پیئرنگ سکیم کے بارے میں پہلے میں بیٹا آپ کو بتاتا چلوں۔ ایف ایس سی میں فرسٹ ایئر ہو یا سیکنڈ ایئر ہو، چیپٹرز کی پیئرنگ ہوتی ہے۔
کہ کون سے چیپٹرز میں سے لانگ کویسچن آئیں گے، کون سے چیپٹرز میں سے شارٹ کویسچنز آئیں گے، کون سے چیپٹرز میں سے MCQs آتے ہیں۔ تو ایک ٹپ ہے اچھی تیاری کے لیے کہ آپ ہمیشہ کورس کو پیئرنگ کے حساب سے پڑھیں اور پیئرنگ کے حساب سے ہی تیار کریں۔ تو ایک تو اس طرح آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی، اور دوسرا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا۔ آپ کا جو پیپر ہے اس میں ٹوٹل 9 کویسچنز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کویسچنز ہے وہ ہے MCQs کا، ٹوٹل 85 مارکس ہوتے ہیں۔ اس میں جو کویسچن نمبر 1 ہے MCQs کا کویسچن ہے، اور اس میں بیٹا 17 MCQs ہوتے ہیں۔ بایولوجی کے آپ کے پاس جو چیپٹر ہیں وہ 14 ہیں۔ تو یہ یہاں پر میں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ چیپٹر نمبر 1 سے لے کر چیپٹر نمبر 9 تک ہر ایک چیپٹر میں سے آپ کے پاس ایک ایک MCQs آتا ہے۔ پھر چیپٹر نمبر 10 اور 11 میں سے 2 MCQs آتے ہیں۔ پھر چیپٹر نمبر 13 میں سے بھی 1 ہے، 12 میں سے بھی 1 ہے، اور 14 میں سے 2 MCQs آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں شارٹ کویسچنز پر۔ شارٹ کویسچنز پر اس میں آپ کے 3 کویسچنز ہوتے ہیں، کویسچن نمبر 2، کویسچن نمبر 3 اور کویسچن نمبر 4۔ اس میں آگے میں نے بتایا ہوا ہے کہ چیپٹر نمبر 1 میں سے آپ کے پاس 2 شارٹ ہیں، 2 میں سے 1 آتا ہے، 3 میں سے 3، 4 میں سے 2، 5 میں سے 1، 6 میں سے بھی 1۔ چیپٹر نمبر 7 میں سے 4 شارٹ کویسچنز ہیں۔ چیپٹر نمبر 8 میں سے 2 شارٹ کویسچنز ہیں، 9 میں سے بھی 2 ہیں، 10 میں سے 4 ہیں، 11 میں سے بھی 2 ہیں۔ چیپٹر نمبر 12 میں سے 3 شارٹ کویسچنز ہیں۔ چیپٹر نمبر 13 میں سے 4 شارٹ کویسچنز ہیں، اور چیپٹر نمبر 14 میں سے 2 شارٹ کویسچنز ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس کویسچن نمبر 2 ہوتا ہے، اس میں آپ نے 8 شارٹ کویسچنز اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3 میں بھی 8 شارٹ کویسچنز اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، اور کویسچن نمبر 4 میں آپ نے 6 شارٹ کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 2 میں آپ کے پاس چیپٹر نمبر 2، 3، 8، 10 اور 11 ہوتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3 میں آپ کے پاس چیپٹر نمبر 1، 4، 7، 9 اور 14 ہوتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 میں آپ کے پاس 5، 6، 12 اور 13 چیپٹر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں لانگ کویسچنز کی طرف۔ لانگ کویسچن میں آپ کے کویسچن نمبر 5، 6، 7، 8 اور 9 آتے ہیں۔ یہ 5 لانگ کویسچنز ہوتے ہیں، جس میں سے آپ نے کوئی سے 3 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، اور ہر ایک لانگ کویسچن کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، A اور B دونوں اٹیمپٹ کرنا لازمی ہوتے ہیں۔ تو جو کویسچن نمبر 5 ہے وہ چیپٹر نمبر 1 اور 14 میں سے ہے، یعنی A پارٹ 1 میں سے اور B 14 میں سے، اس طرح کا کمبینیشن ہے۔ جو کویسچن نمبر 6 ہے آپ کا، وہ 2 اور 8 چیپٹر میں سے ہے۔ کویسچن نمبر 7 جو ہے وہ 4 اور 12 چیپٹر میں سے ہے۔ کویسچن نمبر 8 جو ہے یہ 5 اور 11 میں سے ہے، اور کویسچن نمبر 9 6 اور 9 چیپٹر میں سے آتا ہے۔ جو باقی ہمارے پاس چیپٹر نمبر 3، چیپٹر نمبر 10، چیپٹر نمبر 13 اور چیپٹر نمبر 7، یہ جو 4 چیپٹر ہیں اس میں سے صرف اور صرف شارٹ کویسچنز آتے ہیں۔ تو یہ تھا بیٹا تھوڑا سا انٹروڈکشن۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن بایولوجی کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔